اللهم اجعل في قلبي نورا. یہ ستارہ بھی ٹوٹ گیا. 1000 سال پہلے سومناتھ کے قلعے کی دیواریں لرز رہی تھیں. اندر ہر ہر مہادیو کے جیکارے تھے، باہر اللہ اکبر کے نعرے تھے. سارا ہندوستان نعروں اور جیکاروں کے تصادم سے ہل رہا تھا. سلطان محمود غزنوی نے شام کے بعد اپنے سالاروں کو جمع کر رکھا تھا. اس نے سب کے چہروں پر نظریں دوڑائیں. آپ جو محسوس کر رہے ہیں وہ آپ کے چہروں پر لکھا ہے. سلطان محمود نے کہا، میرا احساس آپ سے مختلف نہیں. کیا آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ ہم ایسا کیوں محسوس کر رہے ہیں جیسے یہ ہماری زندگی کا شاید آخری معرکہ ہوگا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے ہم قلعے فتح کرتے رہے ہیں، ہم مہاراجوں کے خلاف لڑتے رہے ہیں، مگر سومناتھ نہ ان قلعوں جیسا قلعہ ہے جو آپ نے آج تک فتح کیے ہیں، نہ یہ ان مہاراجوں جیسے کسی مہاراجے کی جنگ ہے جنہیں آج تک آپ نے شکست دی ہے. آج آپ ایک مذہب اور ایک عقیدے کو سر کرنے آئے ہیں. مذہب باطل ہو تو بھی اس کے پیروکار اس کی آن پر مر مٹتے ہیں. سومناتھ ہندوؤں کا قلعہ و کعبہ ہے. آپ نے قلعے کی دیواروں پر ان کا ہجوم اور ان کا جوش و خروش دیکھ لیا ہے. وہ زندگی اور موت کا معرکہ لڑنے کے لیے تیار ہیں. یہاں ہمیں کسی جاسوس کی رہنمائی حاصل نہیں. مجھے کچھ خبر نہیں کہ قلعے کے اندر کیا ہے، اور جب ہم اللہ کو منظور ہوا قلعے کے اندر چلے گئے تو ہمیں بتانے والا کوئی نہ ہوگا کہ ہمارا مقابلہ کرنے کتنا ہجوم آئے گا اور کدھر کدھر سے آئے گا. ہمیں صرف باہر کی خبریں مل سکتی ہیں اور مل رہی ہیں. 2 مہاراجوں کی فوجیں ہمارا محاصرہ توڑنے کے لیے آ رہی ہیں. وہ ہم پر عقب سے حملہ کریں گی. میں آپ کو اپنی فوج کی تقسیم بتا چکا ہوں. میں آپ کو دوسرے خطروں اور دشواریوں سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں. آپ ناتجربے کار نہیں. آپ جانتے ہیں کہ جو فوج اپنے وطن سے اتنی دور لڑنے جاتی ہے اسے دشمن تیروں اور تلواروں سے مارنے کے بجائے بھوکا اور پیاسا مار سکتا ہے. یہاں کی ہوائیں بھی ہماری دشمن ہیں. ہمیں کہیں سے بھی رسد نہیں مل سکتی. تیر جو کمانوں سے نکل جائیں گے وہ واپس نہیں آئیں گے. ہمیں کہیں سے بھی کمک نہیں مل سکتی. اگر محاصرہ طول پکڑ گیا تو رسد اور فوج کی کمی ہمیں پسپا ہونے پر مجبور کر دے گی. میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ آپ ناکام ہو کر پسپا ہوئے تو فوج بددل ہو جائے گی. دشمن ہمیں پسپا نہیں ہونے دے گا. ہم میں سے کوئی خوش قسمت ہی پسپائی کی صورت میں زندہ نکل کر جائے گا. اس صحرا کو ذہن میں لاؤ جس سے گزرتے ہمیں اتنا عرصہ لگا ہے کہ ایک چاند ڈوبا اور ایک ابھرا. اس وقت فوج تازہ دم تھی. لمبے محاصرے اور ناکامی کے بعد فوج اس صحرا میں سے گزرنے کے قابل نہیں ہوگی. یہاں سے غزنی تک کا فاصلہ آپ کے سامنے ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے اپنے وطن سے اتنی دور ایسے شہر کو سر کرنے کے لیے نہیں آنا چاہیے تھا. مجھے آپ سے اتفاق ہے، لیکن آپ کو میرے ساتھ اتفاق ہوگا کہ عمر طویل نہیں، کام ادھورا رہ گیا ہے. آپ میرے مقصد کو سمجھتے ہیں. میں سومناتھ کو تباہ کر کے اسے سمندر میں ڈبو دینے کی قسم کھا چکا ہوں. ایک نائب سالار نے کہا، دخل اندازی کی معافی چاہتا ہوں. کیا میں یہ پوچھنے کی جرات کر سکتا ہوں کہ ہم کیا سارے ہندوستان کے بت توڑ چکے ہیں کہ سومناتھ ہی رہ گیا تھا؟ اس ایک بت کو توڑ کر اور یہاں کے مندر کو تباہ کر کے کیا سارا ہندوستان مسلمان ہو جائے گا؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اتنی دور آنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے تھا. سالار ابو عبداللہ محمد التائی بول پڑا. اس نائب سالار سے مخاطب ہو کر اس نے کہا، مجھے امید ہے کہ آپ تو یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ آپ دشمن کے خوف کے تحت بات کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں، نائب سالار نے جواب دیا. اگر طارق بن زیاد نے سمندر پار کر کے ایک اجنبی اور دشمن ساحل پر اپنی کشتیاں جلا ڈالی تھیں تو ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہوگا کہ پسپائی کا خیال یا خوف دل میں لائے. مجھے بہت دیر بعد پتہ چلا ہے کہ سومناتھ کے بت کو ہندوؤں کے تمام بتوں کا آقا سمجھا جاتا ہے. سلطان محمود نے کہا، اگر مجھے اس روز معلوم ہو جاتا جس روز میں نے ہندوستان پر پہلی فوج کشی کی تھی
تو میں بسم اللہ سومناتھ کے بت سے کرتا۔ سلطان محمود نے تفصیل سے بتایا کہ سومناتھ میں کیا ہے اور ہندوؤں نے یہاں کے بت کے ساتھ کیسی کیسی ناقابل یقین روایتیں اور حکایتیں منسوب کر رکھی ہیں۔ پھر اس نے کہا، ہم اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ اگر ہم اپنے اس عظیم فرض کو بھول جائیں جو خدا نے ہمیں سونپا ہے تو ہمیں اپنی زندگی کے لیے لڑنا پڑے گا۔ لیکن آپ سب سالار ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جو سالار اپنی زندگی کے لیے لڑا کرتے ہیں وہ آگے نہیں پیچھے دیکھا کرتے ہیں اور وہ زندہ واپس نہیں جایا کرتے۔ میں سومناتھ کو تباہ کر کے اپنے پیچھے یہ روایت چھوڑ جانا چاہتا ہوں کہ حق کی آواز پہنچانے کے لیے اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے دنیا کا کوئی خطہ دور نہیں اور کوئی راستہ اتنا دشوار گزر نہیں کہ اللہ کا سپاہی اس سے گزر نہ سکے۔ ہو سکتا ہے ہماری موت کے بعد کوئی اور محمود ہماری بجھی ہوئی مشعل کو اٹھا کر جلا لے اور ہندوستان کے بت خانے مسجدوں اور درسگاہوں میں تبدیل کر دے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو اس ملک میں اسلام اور ہندو مت ٹکراتے رہیں گے اور ہندو محمد بن قاسم اور محمود کا انتقام مسلمانوں سے لیتے رہیں گے۔ کل جمعۃ المبارک ہے، صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے محاصرہ مکمل ہو جانا چاہیے، لیکن آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ یہ محاصرہ مکمل نہیں ہوگا۔ شہر کے پیچھے 3 اطراف سمندر ہے، سامنے خندق ہے۔ آپ کو قلعے پر یلغار کرنی پڑے گی۔ خندق کو ہم عبور کر لیں گے، اصل کام تیر اندازوں کو کرنا ہے۔ وہ قلعے کی دیواروں اور برجوں پر تیروں کا مہ برسائے رکھیں گے۔ سیڑھیاں تیار کی جا چکی ہیں، ان سے دیواروں پر چڑھا جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ خودکشی کی کوشش ہے، لیکن یہ قلعہ بند شہر فتح کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں۔ یہ 6 اور 7 جنوری 1026 عیسوی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات تھی۔ سلطان محمود نے چند لمحے بھی آرام نہیں کیا تھا۔ اس کی اسکیم کے مطابق فوجوں کی جو تقسیم ہوئی تھی اس پر عمل ہو رہا تھا۔ دستے نقل و حرکت کر رہے تھے۔ انہیں احکام کے مطابق صبح کی روشنی سے پہلے اپنی اپنی پوزیشنوں پر پہنچنا تھا۔ سب سے زیادہ مشکل کام ان دستوں کا تھا جنہیں شہر کی دیوار اور دروازوں پر یلغار کرنی تھی۔ سلطان محمود نے اپنے سالاروں کو اپنی اسکیم ایک بار پھر سنا دی اور کہا، اب ہندو اپنی بیٹیوں کو ہماری صفوں میں میٹھے زہر کے طور پر استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اس نے سالاروں وغیرہ کو رخصت کر دیا۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ ہندوؤں نے غزنی کی فوج کے سالاروں اور کمانڈروں کو گمراہ کرنے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنی حسین اور نوجوان لڑکیوں سے بہت کام لیا تھا، لیکن سومناتھ والوں کو اس وقت پتہ چلا کہ غزنی کی فوج آ رہی ہے جب یہ فوج سومناتھ سے 1 دن سے بھی کم مسافت جتنی دور رہ گئی تھی۔ ہندو مہاراجہ کنور رائے کو مہلت ہی نہ ملی کہ وہ لڑکیوں والا حربہ استعمال کر سکتا یا غزنی کی فوج میں کوئی اور زہر پھیلا سکتا۔ ہندو جاسوس بھی بیکار ہو گئے تھے۔ جس وقت سلطان محمود اپنے سالاروں کے خون کو گرما رہا تھا اس وقت سومناتھ کے مندر میں جیسے رات آئی ہی نہیں۔ 10,000 پنڈت شیو دیو کے بت کے آگے اس کیفیت میں عبادت کر رہے تھے جیسے ماتم ہو رہا تھا۔ وہ رو رو کر بھجن گا رہے تھے۔ سینکڑوں حسین اور نیم اوریاں جوان لڑکیاں مسلسل رقص میں تھرک رہی تھیں۔ ایک ٹولی تھکتی تھی تو دوسری ناچنے لگتی تھی۔ شہری دوڑتے ہوئے مندر میں داخل ہوتے، پنڈتوں کے ہجوم کو چیرتے ہوئے بت تک پہنچتے اور رو رو کر بت کے قدموں میں ماتھے رگڑتے تھے۔ پنڈت، لڑکیاں اور شہری شیو دیو کا قہر بیدار کرنے کے جتن کر رہے تھے، مگر ان کے انداز میں خوف و ہراس نہیں تھا، ولولہ تھا، جوش تھا اور اپنے مذہب پر مر مٹنے کا عزم تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ہندو قہر اور غضب سے پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ وہ غزنی کی فوج کو کچا چبا جانے کا عہد کر چکے تھے اور انہوں نے یہ عہد شیو دیو کے بت کے قدموں میں ماتھا رکھ کر کیا تھا۔ کوئی ہندو نہتا نہیں تھا۔ وہ تلواروں، برچھیوں اور ترکشوں اور کمانوں سے لیس تھا۔ وہ اپنے گھروں کو اور اپنی بہو بیٹیوں کو بھول گئے تھے۔ پنڈتوں نے انہیں یقین دلا رکھا تھا کہ غزنی کی فوج کو شیو دیو خود گھسیٹ کر یہاں تک لائے ہیں اور مسلمانوں کو تباہ ہونا ہے۔ ہندوؤں کے جنون کا یہ عالم تھا
کہ ایک رقاصہ دوڑتی ہوئی بت کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ اس نے اعلان کیا، میں شیو دیو کے قدموں میں دل کا نذرانہ پیش کرتی ہوں۔ وہ پہلے ہی نیم عریان تھی۔ اس نے جس ریشمی کپڑے میں ستر ڈھانپ رکھا تھا وہ بھی اتار پھینکا۔ مندر کے اندر سناٹا طاری ہو گیا۔ کسی نے اس لڑکی کو نہ روکا۔ وہ جوان تھی اور بہت ہی حسین۔ اس نے خنجر کی نوک اپنی آخری پھسلی کے نیچے رکھ لی، نوک کو دبایا، خنجر کو دائیں سے بائیں زور سے جھٹکا دیا۔ اس کا پیٹ چاک ہو گیا۔ اس کا مرمری جسم خون سے لال ہو گیا۔ وہ گری نہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ پیٹ کے اندر کیا۔ تب اس نے چلا کر کہا، کہاں ہے میرا دل؟ مجھے بتاؤ دل کہاں ہوتا ہے؟ وہ اپنے پیٹ کے اتنے بڑے زخم میں ہاتھ ڈال کر دل ٹٹول رہی تھی۔ ایک پنڈت دوڑتا ہوا اس تک پہنچا۔ لڑکی کا سر ڈولا اور وہ گھٹنوں کے بل گری۔ پنڈت نے اس کے پیچھے بیٹھ کر اس کی پیٹھ اپنے سینے سے لگا لی اور اس نے پھٹے ہوئے پیٹ میں ہاتھ ڈال کر ہاتھ اوپر سینے میں لے گیا۔ اس نے جو خنجر لڑکی کے ہاتھ سے گر پڑا تھا اٹھا لیا اور اس لڑکی کا دل کاٹ کر سب کو دکھایا۔ پھر اس نے دل بت کے دل کے مقام پر پھیر کر دل بت کے قدموں میں رکھ دیا۔ میں نے ایک نرتکی کا بلیدان شیو دیو کے چرنوں میں رکھ دیا ہے۔ پنڈت نے بلند آواز سے کہا، یہ نہ سمجھیں کہ نرتکی مر گئی ہے، اسے شیو دیو دوسرا جنم دیں گے۔ پنڈت رقاصہ کی لاش اٹھا کر کسی اور کمرے میں لے گئے۔ ایسی ہی حسین اور جوان ایک اور رقاصہ دوڑتی بت کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس نے بھی اپنے آپ کو ننگا کر دیا۔ خنجر ابھی پنڈت کے ہاتھ میں تھا۔ رقاصہ نے خنجر اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا اور اسی طرح اپنا پیٹ چاک کر کے پنڈت سے کہا کہ اس کا دل شیو دیو کے قدموں میں رکھ دیا جائے۔ وہ ابھی زندہ ہی تھی کہ پنڈت نے اس کا دل نکال کر بت کے دل کے مقام پر پھیرا اور اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس کے بعد باقی داسیوں نے جو رقص کیا وہ جنات کا رقص معلوم ہوتا تھا۔ اس میں موسیقی تو تھی لیکن ناچنے والیوں کا رقص ایسا پراسرار اور ہولناک تھا جیسے یہ ان کی زندگی کا آخری ناچ ہو۔ شہنائیاں جیسے کسی موت پر چیخ چلا کر بین کر رہی ہوں، دف جیسے سینہ کو بھی کر رہے ہوں، ناچنے والیاں جیسے پاگل ہو گئی ہوں۔ ان کے کپڑے اترتے جا رہے تھے یا وہ خود اتار رہی تھیں، حتیٰ کہ وہ مادرزاد ننگی ہو گئیں، مگر ان کے رقص کی تال اور سازوں کی سنگت میں ذرا سے بھی لغزش نہیں آ رہی تھی۔ دوسرے کمرے میں پنڈتوں کی کھڑتالوں اور بھجنوں کے واویلے نے سومناتھ کی رات پر دہشت طاری کر رکھی تھی۔ ذرا سی دیر میں یہ خبر مندر سے باہر نکل گئی کہ ناچنے والی دو لڑکیوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دل نکال کر شیو دیو کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ عورتوں نے مندر پر دھاوا بول دیا۔ وہ دونوں لاشوں کے خون میں انگلیاں ڈبو کر اپنے ماتھوں پر تلک لگانے لگی۔ خون کے تلک جب ان کے مردوں نے دیکھے تو ان کے جوش و خروش میں قہر پیدا ہو گیا۔ وہ تو پہلے ہی پھنکار رہے تھے۔ سومناتھ کی گلیوں میں وہ خبریں جو شہر کی دیواروں کے اوپر سے آئی تھیں اعلان کے انداز میں سارے شہر کو سنائی جا رہی تھیں، اور بہت سی آوازیں گھٹاؤں کی طرح مسلسل گرج رہی تھیں۔ مسلمانوں کو موت یہاں لے آئی ہے۔ بھارت ماتا میں کوئی مسلمان زندہ نہیں رہے گا۔ شیو دیو کے پجاریوں، مسلمانوں کی بوٹیاں سمندر میں بہا دو۔ خبردار، ہوشیار، لڑائی میں جو مرتا ہوا مارا جائے گا اسے شیو دیو دوسرا جنم دیں گے۔ انگریزوں کے دور حکومت میں ہندوستان کے اسکولوں میں وہ تاریخ پڑھائی جاتی رہی ہے جو ہندوؤں نے لکھی تھی اور جسے انگریزوں نے منظور کیا تھا۔ ان درسی کتابوں میں سلطان محمود غزنوی کے 17 حملوں میں سومناتھ کو آخری حملہ لکھا گیا تھا، اور اسے ایک عام سی قسم کا حملہ ثابت کر کے یہ بھی لکھا گیا تھا کہ سومناتھ کا بت اندر سے کھوکھلا تھا اور اس میں ہیرے جواہرات بھرے ہوئے تھے جو محمود غزنوی نکال کر چلتا بنا۔ انگریز بھی یہی چاہتے تھے کہ ہندوستان کے مسلمان بچوں کو سومناتھ کے معرکے کے پس منظر اور سلطان محمود کے جذبے سے بے خبر رکھا جائے۔ انگریز ہمیشہ مسلمانوں سے خائف رہا ہے۔ ہندو کو تو انگریز نے یہاں آتے ہی جسمانی طور پر نہیں
بلکہ روحانی طور پر اپنا غلام بنا لیا تھا، اور دونوں نے مل کر مسلمانوں کی روایت کشی اور کردار کشی کی تھی۔ سومناتھ کی جنگ کے وہ حالات اور احوال و کوائف جو آئری شاہدوں نے تحریر کیے اور جنہیں اس دور کے مورخ، مفکر اور وقائع نگار البرونی نے قلم بند کیا، اور جو فرشتہ اور دیگر بہت سے مورخوں نے محفوظ کیے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ سومناتھ پر سلطان محمود کی فوج کشی اس قدر بڑا اور خطرناک اقدام تھا جو کوئی ایسا بادشاہ کر سکتا تھا جس کا دماغ چلا گیا ہو، یا وہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہو، یا جنگی قیادت جنرل شپ میں غیر معمولی مہارت اور جرأت رکھتا ہو۔ آج کے جنگی مبصر بھی جب سومناتھ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اسے روس یا نیپولین کی فوج کشی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ نیپولین روس میں جا کر تباہ و برباد ہو گیا تھا، سلطان محمود بھی بظاہر تباہ و برباد ہونے کے لیے سومناتھ گیا تھا۔ مورخوں کے مطابق خود سلطان محمود نے سومناتھ پہنچ کر محسوس کر لیا تھا، اس کے حساب و کتاب میں اسے غلطی لگی ہے، وہ غلط جگہ آ گیا ہے۔ اسی لیے اس نے اپنے سالاروں سے کہا تھا کہ ہم اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن ہے، ہم سومناتھ کی فتح کے لیے نہ لڑے تو ہمیں زندہ پسپا ہونے کے لیے بڑی خوفناک لڑائی لڑنی پڑے گی، پھر کیوں نہ ہم اس مقصد کے لیے لڑیں جس کے لیے آئے ہیں۔ محمد قاسم فرشتہ نے البرونی اور اس دور کے دو وقائع نگاروں کے حوالوں سے، جن میں ایک امام عابدین یونس جو فوج کی امام کی حیثیت سے سومناتھ آئے تھے، لکھا ہے کہ مسلمانوں کی فوج ایک جذبہ لے کر آئی تھی، اور یہ جذبہ لوٹ مار نہیں تھا۔ جذبے کے ساتھ اسے جو قیادت ملی تھی وہ اسے بڑے بڑے دشوار حالات اور خطروں سے بچانے کی اہلیت رکھتی تھی۔ ان وقائع نگاروں نے لکھا ہے کہ سومناتھ پر فوج کشی جنگی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے اور مذہبی لحاظ سے ایک حیران کن اقدام تھا جو ایک عظیم مقصد کا حامل تھا۔ انہی مورخوں اور وقائع نگاروں نے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم ہندوستان میں عرب کے قیدیوں کو، جنہیں مہاراجہ داہر نے اپنے قید خانے میں ڈال دیا تھا، چھڑانے آیا تھا۔ بعد میں اس نے یہاں اسلامی حکومت قائم کرنے کی سوچی، لیکن سلطان محمود غزنوی صرف اسلام کا پیام لے کر آیا، اور یہ عزم کہ سومناتھ کا بت توڑ کر وہ ثابت کرے گا کہ ان کے چاند کے آقا کی کوئی حیثیت نہیں اور یہ محض ڈھونگ اور سونگ ہے۔ مورخ اس پر بھی متفق ہیں کہ سلطان محمود اور اس کا دست راست سالار ابو عبداللہ محمد التائی بالکل بے خبر تھے کہ سومناتھ کے اندر ہندوؤں کے بچے بھی مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں، اور سومناتھ کا دفاع اس سے کہیں زیادہ مستحکم اور خطرناک ہے جتنا وہ سمجھے تھے۔ سلطان خدا کی مدد کا محتاج تو رہتا ہی تھا، لیکن یہاں آ کر اس نے محسوس کیا کہ اسے کامیابی یا کامیاب پسپائی خدا ہی عطا کر سکتا ہے۔ اتفاق سے وہ جمعرات کے روز سومناتھ پہنچا تھا۔ فوج کو آرام کی ضرورت تھی، لیکن اس نے جمعہ کے روز حملہ کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہ مبارک دن تھا۔ اس نے اپنے سالاروں کو صرف ایک رات کی مہلت دی کہ وہ اپنے اپنے دستے تقسیم کے مطابق پوزیشنوں پر لے جائیں اور رسد کو اس طرح محفوظ کیا جائے کہ دشمن کے چھاپہ مار اس تک نہ پہنچ سکیں۔ غزنی کی فوج کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ اسے رسد اور کمک ملنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ صحیح الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ سومناتھ کا معرکہ اسلام اور ہندو مت کا سب سے بڑا معرکہ تھا، اور یہ دو مذہبوں کا ہی معرکہ تھا۔ اگر سلطان محمود کو علاقہ فتح کرنا ہوتا اور اس کا مقصد اپنی سلطنت کی توسیع ہوتا تو وہ اتنی دور نہ آتا۔ شمالی اور وسطی ہند کے کئی علاقے کو وہ فتح کر چکا تھا، انہی کو مستقر بنا کر وہ ان سے ملحق علاقے میں اپنی سلطنت میں شامل کر سکتا تھا۔ بروز جمعہ 7 جنوری 1026 عیسوی 15 ذی قعدہ 416 ہجری غزنی کی فوج میں اذان کی صدائے مقدس گونجی، اور احکام کے مطابق تمام فوج نے باجماعت نماز پڑھی۔ سلطان محمود بھی فوج کی کسی صف میں کھڑا تھا۔ امام نے گڑ گڑا کر فتح کی دعا مانگی، اور اس کے فوراً بعد فوج نے سومناتھ کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے میں سب سے نمایاں چیز جو تمام مورخوں نے لکھی ہے وہ غزنی کی فوج کے نعرے تھے، جو اس قدر گرجدار تھے کہ خوف کا تاثر پیدا کر لیتے تھے۔ اس کے جواب میں قلعے کی دیواروں پر ہندوؤں کا جو ہجوم تھا
وہ اپنے نعرے لگا رہا تھا۔ سلطان محمود کسی ایک جگہ کھڑا ہو کر احکام نہیں دے رہا تھا، وہ مسلسل حرکت میں تھا۔ اس کے قاصد اور محافظ اس کے ساتھ بھاگ دوڑ رہے تھے۔ سب سے پہلا کام خندق کو عبور کرنا تھا۔ دیواروں کے اوپر سے اور برجوں سے ہندوؤں نے تیروں کا مہ برسا دیا۔ سلطان محمود نے اپنے ہزاروں تیر اندازوں کو خندق کے کنارے کھڑا کر کے دیواروں اور برجوں پر بلا رکے تیر چلاتے رہنے کا حکم دیا۔ غزنی والوں کی کمانیں بڑی تھیں اور سخت بھی، ان کے چھوڑے ہوئے تیر ہندوؤں کی تیروں کی نسبت دور مار سکتے تھے۔ تیر اندازوں نے آنے واحد میں خندق کے کنارے کھڑے ہو کر تیر چلانے شروع کر دیے۔ ان سے ہندوؤں کے سر نیچے ہو گئے اور ان کی تیر اندازی میں کمی آ گئی۔ غزنی والوں کی تیر اندازی شدید اور تیز تر ہو گئی۔ ان کے سائے میں سلطان محمود کی فوج نے جگہ جگہ سے خندق میں اونٹوں پر لاد کر لائے ہوئے پتھر اور مٹی پھینکنی شروع کر دی۔ یہ عمل ایسا تھا جیسے ایک جگہ سے زمین اکھاڑ کر دوسری جگہ ڈالی جا رہی ہو۔ ہندوؤں نے دیکھا کہ خندق بھرتی جا رہی ہے تو انہوں نے دیواروں پر اپنے آپ کو مسلمانوں کی تیروں کے سامنے کر دیا اور خندق بھرنے والوں پر تیر برسانے لگے۔ وہ مسلمانوں کے تیروں کا نشانہ بن رہے تھے، گر رہے تھے، مگر جو گرتا تھا اس کی جگہ ایک اور ہندو آ جاتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو خاصا نقصان پہنچایا۔ خندق ابھی آدھی بھری تھی کہ مسلمان تیر انداز اپنے ساتھیوں کو تیروں سے زخمی ہوتا دیکھ کر جوش میں آ گئے۔ وہ خندق میں کود گئے اور ایک دوسرے کی مدد سے خندق سے اوپر چلے گئے۔ وہ دیوار کے اتنے قریب چلے گئے جہاں سے وہ دیوار کے اوپر کھڑے ہندوؤں کو دیکھ سکتے تھے۔ وہاں سے انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی۔ یہ نعرہ اللہ اکبر کا کرشمہ تھا کہ ان تیر اندازوں نے اپنے آپ کو یقینی موت کے خطرے میں ڈال دیا۔ اوپر کے تیر ان پر موسلا دھار بارش کی طرح آ رہے تھے۔ غزنی کے مجاہد تیر کھا کر بھی تیر چلاتے تھے۔ یہ تیروں کا معرکہ تھا۔ خندق بھر جانے کے بعد قلعے کے دروازوں اور دیواروں پر ہلہ بولنا تھا۔ خندق اتنی بھر گئی کہ فوج گزر سکتی تھی۔ 4 گھوڑ سواروں نے ہاتھوں میں کلہاڑے لیے گھوڑے سر پر دوڑا دیے۔ ان کا رخ ایک دروازے کی طرف تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ دروازے تک پہنچ جائیں تو کلہاڑوں سے دروازہ توڑ دیں گے، مگر 2 تو راستے میں ہی تیروں کا نشانہ بن گئے۔ ان پر اتنے تیر آئے کہ گھوڑوں کے جسموں میں بھی اتر گئے۔ 2 دروازے تک پہنچ گئے، مگر دروازے کے دائیں بائیں دیوار میں چوڑے سوراخ تھے جن میں دروازے کی حفاظت کے لیے تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دونوں سواروں کو ختم کر دیا۔ غزنی کی فوج بند توڑ کر نکل جانے والے سیلاب کی طرح بڑھی۔ ان دستوں کے پاس بڑی مضبوط سیڑھیاں تھیں جن کی لمبائی دیواروں کی بلندی جتنی تھی۔ عقب سے تیر اندازی نے دیوار کے اوپر اور برجوں پر تیر اور تیزی سے پھینکنے شروع کر دیے تاکہ اوپر والوں کے سر نیچے رہیں، لیکن ہندوؤں نے جان کی بازی لگا رکھی تھی۔ انہوں نے سر نیچے نہ کیے اور ان مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے جنہوں نے سیڑھیاں اٹھا رکھی تھیں۔ دروازے تک پہنچنا ناممکن نظر آ رہا تھا، پھر بھی کچھ جانباز ایسی پوزیشنوں تک پہنچ گئے تھے جہاں سے وہ دروازے کے ساتھ والے سوراخوں میں تیر چلا سکتے تھے۔ ان میں بعض مارے گئے، لیکن غزنی والوں کا جوش اور جذبہ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ سیڑھیاں دیواروں کے ساتھ لگا دی گئیں، مگر ان پر جو بھی چڑھا وہ جسم سے 2-3 تیر لیے نیچے گرا۔ ادھر دیواروں پر چڑھنے کی کوشش ہو رہی تھی، ادھر سمندر کی طرف ایک معرکہ لڑا جا رہا تھا۔ قلعے کا تمام تر پچھواڑا سمندر میں تھا۔ ایک نائب سالار نے دلیرانہ حکم دیا کہ سمندر میں کشتیاں ڈال کر دیوار تک پہنچا جائے اور دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی جائے۔ غزنی کی فوج کے پاس اپنی کشتیاں نہیں تھیں۔ سمندر کا کنارہ کشتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ سومناتھ کی فوج کی کشتیاں تھیں۔ ایک جیش کشتیوں میں سوار ہو گیا۔ جنوری کا مہینہ تھا، اس لیے سمندر میں جوش نہیں تھا۔ کشتیوں کے ملاح ہندو تھے۔ انہیں کہا گیا کہ وہ کشتیاں دیوار تک لے چلیں۔ کشتیوں میں سیڑھیاں بھی رکھ لی گئی تھیں۔ یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی کیونکہ دیوار کے اوپر سے تیر آنے لگے۔ ہندو ملاح سمندر میں کود گئے۔ غزنی کے مجاہدوں نے خود چپو مارے، لیکن دیوار تک پہنچنا خودکشی کے برابر تھا۔ جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا۔ خندق کو ابھی تک بھرا جا رہا تھا تاکہ آگے پیچھے ہونے کی رفتار تیز کی جا سکے۔ دونوں فوجوں کا خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔
سلطان محمود نے مورخوں کے مطابق گھوڑے پر ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا ختم کر کے اس نے شدید ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ وہ خود پیچھے کھڑا نہ رہا، بہت آگے چلا گیا۔ وہ فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے چیخ چلا رہا تھا۔ یہ حلہ اس حد تک کامیاب رہا کہ دروازے کے بالکل اوپر اور دروازے کے ساتھ دائیں اور بائیں جو مورچہ نما برج بنے ہوئے تھے انہیں صاف کر دیا گیا، اور غزنی کے سپاہی اس طرح ان کم بلندی والے مورچوں میں کھڑے ہو گئے کہ اندر سے کوئی ان پر آ کر تیر نہیں چلا سکتا تھا۔ ہندوؤں نے دلیری کا یہ مظاہرہ کیا کہ قلعے کا ایک دروازہ کھول دیا۔ اندر سے گھوڑ سوار ہاتھوں میں برچھیاں لیے تیز رفتار سے آئے اور ایسا ہلہ بولا کہ خود تو مارے گئے لیکن غزنی والوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ سلطان محمود نے حکم دیا کہ کھلے ہوئے دروازے میں گھس جاؤ۔ ایک ہی بار بہت سے سواروں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی، مگر اندر سے اتنے ہی گھوڑے سرپٹ دوڑتے آئے۔ ان کا ٹکراؤ دروازے میں ہوا۔ اندر سے مزید سوار آئے، انہوں نے غزنی کے سواروں کو دروازے کے اندر نہ ہونے دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ دونوں طرف کے سپاہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نظر آتے تھے۔ غزنی والوں نے تو جیسے طے کر لیا تھا، فتح یا موت۔ وہ سراپا قہر بن گئے تھے اور ہندو اس قہر کو اپنے سینوں پر کھا رہے تھے۔ یہ اطلاع اندر پہنچ گئی کہ غزنی کی فوج نے دروازہ کھول لیا ہے۔ اوپر والے ہندو تیر انداز ایسی جگہ آ گئے جہاں سے وہ دروازے پر تیر چلا سکتے تھے۔ انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ دیوار پر یہ غلط اطلاع بھی پہنچی کہ غزنی کی فوج قلعے میں داخل ہو گئی ہے۔ اوپر والے مسلمانوں کو روکنے کے لیے قلعے کے اندر اتر گئے تھے۔ مسلمانوں کی قیادت بڑی تیز اور ذہین تھی۔ انہوں نے فوراً دیوار کے ساتھ سیڑھیاں لگا لیں اور سپاہی ایک دوسرے کے پیچھے اوپر چڑھ گئے۔ ان کے پیچھے فوج چڑھی جا رہی تھی۔ اگلے لمحے دیوار کے اوپر دست بدست لڑائی شروع ہو گئی۔ مندر تک خبر پہنچ گئی کہ مسلمان اندر آ گئے ہیں۔ تمام پنڈت جو عبادت میں مصروف تھے اس طرح سجدے میں چلے گئے کہ پیٹ کے بل لیٹ کر ماتھے فرش پر رگڑنے لگے۔ چونکہ دروازہ ابھی کھلا تھا اس لیے غزنی کے اللہ اکبر کے نعرے مندر کے اندر تک سنائی دے رہے تھے۔ پنڈت اور دیگر پجاری سپاہی نہیں تھے، وہ لڑنا نہیں جانتے تھے۔ سلطان محمود نے اپنا اصول بنا رکھا تھا کہ وہ بت توڑ دیتا، مندر کو اجاڑ دیتا، مگر کسی پنڈت اور پجاری پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ سومناتھ کے مندر میں پنڈتوں کو پتہ چلا کہ دروازہ کھل گیا ہے اور مسلمان اندر آ گئے تو وہ بت کے آگے لیٹ گئے، اور جب اللہ اکبر کے نعروں کی گرج ان کے کانوں تک پہنچی تو چند ایک پنڈت اٹھ کھڑے ہوئے۔ دو یورپی مورخوں ہیگ اور سمتھ نے لکھا ہے کہ مندر میں سینکڑوں نیم عریاں رقاصائیں موجود تھیں۔ ان کا رقص رک گیا تھا۔ وہ شاید سمجھ گئی تھیں کہ ان کا دیوتا ہار گیا ہے۔ ان کے چہروں پر گھبراہٹ تھی۔ چند ایک پنڈت اٹھے اور یہ سمجھ کر کہ ان کی زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے، ایک ایک رقاصہ کو پکڑا اور مندر سے ملحق کمروں میں لے گئے۔ اس طرح مندر میں بدکاری شروع ہو گئی۔ شہری اس سے بے خبر تھے۔ شہریوں پر خوف و ہراس نہیں تھا۔ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی ہتھیاروں سے لیس ہو کر نکل آئی تھیں۔ بوڑھی عورتیں مندر میں اکٹھی ہو کر عبادت میں مصروف ہو گئی تھیں۔ دروازہ کھولنے کی چال سومناتھ کے مہاراجہ کنور رائے کی تھی۔ وہ غزنی کی فوج کو نقصان پہنچانے میں خاصی حد تک کامیاب تھا، مگر اس کا مقابلہ غزنی کے جس جرنیل سے تھا وہ اس سے شاید دانشمند تھا، اور وہ ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی اہلیت رکھتا تھا۔ سلطان محمود اور اس کے سالار اعلیٰ ابو عبداللہ نے دروازہ کھلنے سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنی فوج کے بہت سے آدمی دروازے کے درمیان والے برجوں اور مورچوں پر کھڑے کر دیے، جہاں سے انہوں نے بڑی کاریگر تیر اندازی کی۔ ادھر فوج دیواروں پر چڑھی جا رہی تھی۔ مہاراجہ کنور رائے نے یہ صورتحال دیکھی تو اندر سے ایسا حملہ کرایا کہ ہندو گھڑ سوار غزنی والوں کو دھکیلتے ہوئے باہر لے گئے اور ان کے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ ہندو سواروں نے اپنا آپ سومناتھ پر قربان کر دیا۔ وہ اندر نہیں جا سکتے تھے، دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئے۔ جو مسلمان برجوں پر قابض ہو گئے تھے ان پر ہندو ٹوٹ پڑے۔ وہ سب لڑتے ہوئے کام آئے۔ اس کے ساتھ ہی سومناتھ کی فوج نے سیڑھیوں کے ذریعے اوپر آنے والے مسلمانوں پر اس قدر تیر برسائے کہ مسلمان ایک دوسرے کے اوپر گرے
اور جو اوپر چلے گئے تھے ان میں سے شاید ہی کوئی زندہ رہا ہوگا۔ دیوار کے اوپر سے اب تیروں کے ساتھ برچیاں بھی برسنے لگیں۔ سلطان محمود نے دیکھا کہ سورج قلعے کے پیچھے چلا گیا ہے اور فوج تھک گئی ہے اور زخمیوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، تو اس نے پیچھے ہٹ آنے کا حکم دے دیا۔ وہ رات بھر سویا نہیں، سالاروں کو احکام دیتا رہا۔ اس نے زخمیوں کی عیادت بھی کی اور وہ ان دستوں کو دیکھنے بھی گیا جو باہر سے آنے والی ہندو فوجوں کے انتظار میں تھے۔ وہ کچھ فکر مند بھی تھا، اسے کامیابی مخدوش نظر آ رہی تھی، لیکن وہ ہار ماننے والا آدمی نہیں تھا۔ اگلی صبح طلوع ہوتے ہی اس نے جوش و خروش سے قلعے پر حلہ بولا۔ سپاہیوں نے دیواروں کے ساتھ سیڑھیاں لگا لی، مگر ہندوؤں نے انہیں اوپر نہ جانے دیا۔ سارا دن یہ عمل جاری رہا، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ شام کو اس نے دستے پیچھے ہٹا لیے۔ 9 جنوری 1026 عیسوی بروز اتوار مہاراجہ کنور رائے نے ایک دلیرانہ چال چلی۔ اس نے صبح کی روشنی صاف ہونے سے پہلے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ اندر سے کچھ دستے باہر آئے جنہوں نے غزنی کی فوج کے کیمپ پر حلہ بول دیا۔ ہندوؤں کا خیال ہوگا کہ غزنی کی فوج ابھی سوئی ہوئی ہوگی یا ابھی تیار نہیں ہوگی، لیکن وہ نماز کا وقت تھا اور فوج ابھی ابھی نماز سے فارغ ہوئی تھی۔ ہندو فوج گھوڑ سوار تھی۔ غزنی کی فوج کو گھوڑوں کی تیاری کی مہلت نہ ملی۔ سلطان محمود نے فوری طور پر دائیں اور بائیں اس حکم کے ساتھ قاصد دوڑا دیے کہ ہندوؤں کی فوج کو گھیرے میں لے لو۔ ہندو بڑی دلیری سے آئے تھے، مگر وہ دیکھ نہ سکے کہ انہیں گھیرے میں لیا جا رہا ہے۔ غزنی کے ایک دستے نے یہ حملہ کیمپ سے دور روک لیا اور اس کے ساتھ ہی ہندو دستوں پر دائیں اور بائیں سے حملہ ہو گیا۔ ہندوؤں کو یہ چال بہت مہنگی پڑی، مگر معرکہ اتنا شدید اور صبر آزما تھا کہ سلطان محمود کی فوج کا بھی دم خم توڑ گیا۔ کچھ ہندو سوار گھیرے سے نکل گئے اور کچھ قلعے کی طرف بھاگے۔ ان کے لیے دروازہ کھل گیا۔ غزنی کے بہت سے مجاہد ان کے تعاقب میں گئے، مگر سلطان محمود نے انہیں روک لیا۔ قلعے کا کھلا ہوا دروازہ ان کے لیے موت کا پھندا ثابت ہو سکتا تھا۔ ہندو ایسی دلیری کے مظاہرے کر رہے تھے جنہوں نے سلطان محمود کو اپنی اسکیم پر نظر ثانی پر مجبور کر دیا۔ ہندوؤں کے ساتھ ان کا یہ معرکہ نیا نہیں تھا، لیکن یہاں ہندوؤں کے لڑنے کا انداز نیا بلکہ حیرت میں ڈال دینے والا تھا۔ سلطان سوچ ہی رہا تھا کہ اسے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ایک طرف سے شور اٹھا۔ ایسے شور سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ قلعے کا دروازہ کھل گیا اور سومناتھ کے 2 سوار اور ایک پیادہ دستے نے باہر آ کر برق رفتار حملہ کر دیا، مگر اب غزنی والوں کی یہ چال بیکار ہوتی نظر آ رہی تھی کہ دشمن پر دائیں اور بائیں سے حملہ کریں، کیونکہ دیواروں کے اوپر اور برجوں میں تیر اندازوں کا ایک ہجوم تھا جو اپنے حملہ آور دستوں کو پہلوؤں سے تیروں کی بارش سے محفوظ کیے ہوئے تھا۔ سالار ابو عبداللہ نے یہ چال چلی کہ اپنے دستوں کو یعنی محاصرے کو پیچھے ہٹ آنے کا حکم دیا۔ سالار کو توقع تھی کہ ہندو سوار آگے آ جائیں گے اور انہیں ایک تو گھیرے میں لیا جا سکے گا، دوسرے یہ کہ قلعے کا دروازہ توڑنے یا دھکیلنے کا موقع مل جائے گا۔ مگر مہاراجہ کنور رائے کا دماغ پوری طرح کام کر رہا تھا اور وہ غیر معمولی جنگی ذہانت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس نے اپنے دستوں کو ذہن نشین کرا دیا تھا کہ قلعے کی دیوار سے اتنے فاصلے سے آگے نہ جائیں، خواہ کچھ ہی ہو جائے۔ انہوں نے ابو عبداللہ کی چال بیکار کر دی، وہ آگے نہیں آ رہے تھے۔ ہندوؤں کا دلیری کا یہ علم تھا کہ وہ آگے آنے کے بجائے دائیں بائیں کھل گئے اور انہوں نے محاصرے پر جگہ جگہ حملہ شروع کر دیے۔ وہ محاصرہ توڑنے کی اور غزنی والوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان پر جنونی کیفیت طاری تھی، جیسے کوئی نشہ پی کر آئے ہوں۔ یہ مذہب کا جنون تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان کا جنون باولا پن بن گیا، جس کا باعث یہ ہوا کہ قلعے کی دیواروں سے جہاں سے تیروں کا مہ برس رہا تھا، نسوانی آوازیں آنے لگیں۔ یہ عورتوں کی للکار تھی۔ وہ اپنے سپاہیوں کو طرح طرح کے نعروں سے گرما رہی تھی۔ ان میں ایک آواز یہ تھی، تمہاری ماؤں بہنوں کو مسلمان اٹھا لے جائیں گے۔ عورتوں کی چیخو پکار ایسی تھی جیسے وہ کسی ظالم اور درندے کے چنگل میں آ گئی ہوں۔ صورتحال اس قدر خونریز اور غزنی والوں کے لیے اس قدر مخدوش ہو گئی کہ محمد قاسم فرشتہ اور البرونی کے مطابق سلطان محمود نے اپنا مرکز اپنے مشیروں وغیرہ کے حوالے کر کے
ایک منتخب دستے کی قیادت سنبھال لی اور ہندوؤں پر جوابی حملہ کیا۔ سب سے بڑی مشکل اوپر سے آنے والے تیروں اور برچھیوں نے پیدا کر رکھی تھی۔ سلطان محمود نے اپنے آپ کو ایک ہولناک خطرے میں ڈال دیا تھا۔ غزنی کی فوج کو پسپا کرنے کے لیے اب صرف ایک تیر کی ضرورت تھی جو سلطان محمود کو لگتا اور جنگ ختم ہو جاتی۔ ابو عبداللہ محمد التائی نے سلطان کی یہ دلیری اور یہ جذبہ دیکھا تو اس نے ایک تیر انداز دستے کو حکم دیا کہ وہ دیوار کے اتنے قریب چلا جائے جہاں سے اوپر کے تیر انداز نظر آتے رہے اور تیروں کا نشانہ بھی نہ بن سکے۔ اس دستے نے دیکھ لیا تھا کہ سلطان قلب سے آ کر ایک دستے کی قیادت کر رہا ہے۔ اس دستے کے تیر اندازوں نے جان کی بازی لگا دی۔ اب صورت یہ پیدا ہو گئی کہ دونوں طرفوں کے تیر ہوا میں ٹکرا رہے تھے۔ غزنی کے تیر انداز اوپر سے آئی ہوئی برچھیوں سے مر رہے تھے مگر انہوں نے تیر اندازی میں سستی پیدا نہ کی۔ ابو عبداللہ کی اس چال کا یہ فائدہ ہوا کہ اوپر کے تیر اندازوں کا رخ سلطان محمود کے دستے سے ہٹ کر دوسری طرف ہو گیا۔ ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ غزنی کے دوسرے دستوں نے اپنے تیر اندازوں کی یہ جان بازی دیکھی تو ان میں نیا ہی جوش بلکہ قہر پیدا ہو گیا۔ وہ احکام کے بغیر آگے چلے گئے اور اس قدر تیر برسائے کہ دیوار سے ہندو تیر انداز باہر کی طرف بھی گرنے لگے۔ جو ہندو دستے باہر آئے تھے وہ جام بازی سے لڑ رہے تھے لیکن وہ اس حفاظت سے محروم ہو گئے جو دیوار کے اوپر سے انہیں تیر انداز دے رہے تھے۔ سالار ابو عبداللہ کی نظر سلطان محمود پر تھی۔ سلطان پر جیسے دیوانگی طاری ہو گئی تھی لیکن وہ دماغ کو اپنے قابو میں رکھے ہوئے تھا۔ اس نے ایسی چال چلی کہ ہندو دستے بکھرنے پر مجبور ہو گئے۔ ابو عبداللہ نے دشمن کو بکھرتے دیکھا تو ایک سوار دستہ قلعے کی دیوار کی طرف سے ہندوؤں پر حملے کے لیے بھیج دیا۔ سینکڑوں گھوڑے سرپٹ دوڑے، ہندو بوکھلا گئے۔ انہوں نے غزنی والوں کا بہت نقصان کیا تھا لیکن وہ خود بھی تیزی سے ختم ہو رہے تھے۔ ان میں جو بچ گئے تھے وہ دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کرنے لگے لیکن مہاراجہ کنور رائے ایسا احمق نہیں تھا کہ ان کے لیے دروازہ کھول دیتا۔ وہ برج میں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ غزنی کی فوج ایسی پوزیشن میں آ گئی کہ دروازہ کھولا اور یہ سیلاب کی طرح اندر آ جائے گی۔ اس نے اپنے ان دستوں پر لکیر پھیر دی۔ ان میں سے کوئی بھی اندر نہ جا سکا، نہ کوئی زندہ رہا۔ سلطان محمود کا اصول کچھ اور تھا لیکن سالار ابو عبداللہ نے کانوں کان اپنے نائبین کو اور ان کی معرفت تمام کمانڈروں سے کہہ دیا تھا کہ کوئی جنگی قیدی نہیں چاہیے، ہلاک کر دو۔ دشمن کا کوئی آدمی کسی بھی حالت میں سامنے آئے ہلاک کر دو۔ اب تو جنگ کی صورت ایسی ہو گئی تھی کہ لڑنا اور مرنا تھا، جنگی قیدیوں کو کہاں سنبھالتے۔ البتہ دشمن کے تندرست گھوڑے اور ہتھیار جمع کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ وہاں قیدیوں کی نسبت گھوڑوں اور ہتھیاروں کی ضرورت زیادہ تھی۔ کیا آپ نے ہندوؤں کو پہلے کہیں اس طرح لڑتے دیکھا تھا؟ رات کو سلطان محمود نے اپنے سالاروں، ان کے نائبین اور کمانڈروں سے کہا۔ اس نے چھوٹے درجے کے عہدیداروں اور کمانڈروں کو بھی بلا رکھا تھا۔ اس نے کہا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس جگہ کو ہندو کتنا مقدس سمجھتے ہیں۔ میں نے آپ سب کو اس لیے بلایا ہے کہ میں اپنے سپاہیوں کو بتاؤں کہ ہندوؤں کا مذہبی جنون دیکھو اور یہی جنون اپنے آپ میں پیدا کرو۔ انہیں میری طرف سے خراج تحسین پیش کرنا۔ انہوں نے آج احکام کے بغیر جو مظاہرے کیے ہیں ان کا صلہ انہیں خدا دے گا۔ اس جذبے میں فرق نہ آنے پائے۔ میں کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتا کہ کل کیا ہوگا اور اس جنگ کا انجام کیا ہوگا۔ میں اپنی فوج کے مجاہدوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہاں ہار گئے تو آنے والی نسلیں بھی کہیں گی کہ ہندوؤں کا شیو دیو سچا تھا اور انسانوں کی زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں تھی اور اسلام کوئی مذہب نہیں۔ ہمارے بعد آنے والے لوگ ہمیں لٹیرا اور قاتل کہیں گے۔ ہمیں اسلام کی عظمت اور صداقت کا ثبوت دینا ہے یا یہیں ختم ہونا ہے۔ اس جنگ کو آپ عام قسم کی جنگ نہ سمجھ لینا۔ کل کا دن آج کے دن سے زیادہ جان لیوا اور ہمت آزما ہوگا۔ آپ کو تاریخ میں ایک نقش چھوڑنا ہے تاکہ قیامت تک جو غزنی کا نام لے کر سومنات کا نام بھی ضرور لے اور کہے کہ سومنات غزنی کے قدموں میں پڑا ہے۔ سلطان محمود نے انہیں جنگی نوعیت کی ہدایات دیں اور انہیں کہا کہ یہ جنگ بہت جلد ختم کرنی ہے کیونکہ نفری کم ہو رہی ہے اور رسد میں بھی تیزی سے کمی آ رہی ہے
اور یہ کمی پوری کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ ہمارا دشمن عقل مند اور دلیر ہے، لیکن وہ یہ طریقہ نہیں سوچ سکا کہ ہم پر حملہ کرنے کے بجائے دفاع میں لڑتا رہے اور محاصرہ طویل ہو جائے تاکہ ہم اپنی رسد ختم کر دیں۔ وہ ہمیں تیروں سے نہیں بھوک سے مار سکتا ہے، پیشتر اس کے کہ دشمن یہی چال چل جائے۔ ہمیں شہر میں داخل ہونا ہے۔ میں بھوکی اور زخمی بلی کی طرح نہیں، شیر کی طرح شہر میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ غزنی والوں نے یہ رات بھی جاگتے گزار دی۔ سلطان محمود نے ان لوگوں کو رخصت کیا تو اسے اطلاع دی گئی کہ ایک ہندو رشی جو بہت بوڑھا ہے ایک نوجوان لڑکی کو ساتھ لایا ہے۔ وہ سلطان سے ملنے آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ قلعے میں سے آیا ہے۔ اس کی اور لڑکی کی جامع تلاشی لی گئی تھی۔ سلطان نے اس خیال سے کہ انہیں بلا لیا کہ مہاراجہ کنور رائے کا کوئی پیغام ہوگا جو صلح کا بھی ہو سکتا ہے، دھمکی کا بھی اور کسی سودا بازی کا بھی۔ وہ بوڑھا سر سے پاؤں تک جوگیا لباس میں تھا۔ اس کے بال عورتوں کی طرح لمبے اور اس کی داڑھی بھی لمبی تھی۔ وہ بوڑھا تھا اور اس کے بال زیادہ تر سفید تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں جوانی کی چمک اور چہرے پر ایسی رونق تھی جو ہندوؤں کے چہروں پر کم ہی ہوا کرتی تھی۔ سلطان محمود اس سے متاثر ہوا۔ اس بوڑھے کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ چادر میں تھی، اس کا سر اور آدھا چہرہ بھی ڈھانپا ہوا تھا۔ بوڑھے نے اس کے سر سے چادر اتار دی۔ سلطان محمود نے چونک کر لڑکی کو دیکھا۔ اس نے اتنی دلکش لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی، یا اس نے کسی عورت کو کبھی غور سے دلچسپی سے نہیں دیکھا تھا۔ اس لڑکی نے اس کی نظروں کو گرفتار کر لیا۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ سلطان محمود نے بوڑھے سے پوچھا۔ کیا آپ کو سومناتھ کے مہاراجہ نے بھیجا ہے؟ اس نے دونوں کو بٹھا لیا۔ وہ اس بوڑھے کے ساتھ اسی علاقے کی ایک مسلمان کے ذریعے بات کر رہا تھا۔ میں مہاراجہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں لایا، بوڑھے نے کہا۔ اس کے لب و لہجے میں ایک تاثر تھا جو سلطان محمود نے محسوس کیا، اور وہ سمجھ گیا کہ یہ بوڑھا معمولی آدمی نہیں۔ بوڑھا کہہ رہا تھا، میں مہاراجہ کی اجازت سے آیا ہوں۔ اس نے مجھے 4 گھوڑ سواروں کے ساتھ قلعے سے نکال کر راستہ دکھایا تھا۔ میں اپنا پیغام لایا ہوں۔ میں سومناتھ کا پنڈت نہیں۔ میں یہاں ہر سال 15-20 دنوں کے لیے آیا کرتا ہوں۔ میرا ٹھکانہ ہمالیہ کے دامن میں ہے جہاں برف جمی رہتی ہے۔ اب میں یہاں چند دنوں کے لیے عبادت کرنے آیا تھا کہ آپ آ گئے۔ آپ نے 3 دنوں میں دیکھ لیا ہے کہ سومناتھ کے رہنے والے کس طرح قہر بنے ہوئے ہیں۔ اپنے نقصان کو دیکھیں۔ آپ پر جو قہر برسا ہے وہ سومناتھ کے انسانوں کا نہیں، یہ اس دیوتا کا قہر ہے جس کے پاؤں سمندر میں اور سر آسمانوں میں ہے۔ میں اس کا خاص پجاری ہوں۔ کیا آپ مجھے اپنے دیوتا سے ڈرانے آئے ہیں؟ سلطان محمود نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اور اس لڑکی کو آپ ہندوؤں کے رواج کے مطابق تحفے کے طور پر لائے ہیں۔ اپنے آپ کو گمراہ نہ ہونے دے سلطان، بوڑھے رشی نے کہا۔ میں نہ ڈرانے آیا ہوں نہ کوئی تحفہ لایا ہوں۔ میں آپ کے فائدے اور آپ کی نجات کے لیے آیا ہوں۔ میں آپ کو ایک پیشکش کرنے آیا ہوں۔ شیو دیو کی طاقت سے آپ واقف نہیں۔ اس طاقت کا صرف ایک ذرہ شیو دیو نے مجھے دیا ہے۔ یہ ذرہ ایسا ہی ہے جیسے صحرا میں ریت کا ایک ذرہ یا سمندر میں پانی کا ایک قطرہ۔ اس ایک ذرے اور ایک قطرے کی طاقت دیکھنی ہے تو دکھا دوں گا۔ اس سے آپ اس دیوتا کی طاقت کا اندازہ کر سکیں گے۔ اور یہ لڑکی، یہ زندہ نہیں، ایک روح ہے، بوڑھے نے کہا۔ آپ کو شاید کسی نے بتایا نہیں کہ جو مر جاتا ہے اس کی روح سومناتھ میں آ جاتی ہے۔ یہ روح بڑی دور سے آئی تھی۔ میں نے آج اسے حاضر کیا اور اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ اگر یقین نہ آئے تو میں اسے ہوا میں معلق کر کے دکھا سکتا ہوں۔ اس نے لڑکی کا سر اپنے ہاتھوں میں پیالے میں لے لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرگوشیوں میں کچھ کہا۔ لڑکی کا سر ڈولنے لگا۔ بوڑھے نے اسے بازوؤں پر اٹھا لیا اور اسے کہا کہ تم پلنگ پر ہو، ٹانگیں اور سر سیدھا کر لو۔ لڑکی کا جسم یوں سیدھا ہو کر اکڑ گیا جیسے پلنگ پر لاش پڑی ہو، لیکن وہ بوڑھے کے بازوؤں پر تھی۔ بوڑھے نے اپنے بازو اس کے نیچے سے نکال لیے۔ لڑکی اکڑی ہوئی ہوا میں معلق رہی۔ بوڑھے نے لڑکی کی چادر اس پر اس طرح ڈال دی کہ وہ سر سے پاؤں تک چادر میں چھپ گئی۔
سلطان کے 2 محافظ خیمے کے دروازے میں اندر کھڑے تھے۔ بوڑھے رشی نے ایک محافظ سے کہا، تلوار نکال لو اور اس لڑکی کے پیٹ پر اتنی طاقت سے وار کرو کہ اس کا جسم 2 حصوں میں کٹ جائے۔ محافظ نے سلطان کی طرف دیکھا، وہ بغیر اجازت کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ سلطان نے اسے اشارہ کیا کہ بوڑھے نے جو کہا ہے وہ کرو۔ محافظ نے تلوار نکالی اور پوری طاقت سے لڑکی کے پیٹ پر وار کیا، مگر وہاں کسی کا پیٹ نہیں تھا جو کٹ جاتا، صرف چادر تھی جو تلوار کے ساتھ لپٹ کر زمین پر جا پڑی۔ لڑکی غائب تھی۔ حیرت سے محافظ کا رنگ پیلا پڑ گیا، لیکن سلطان محمود مسکرا رہا تھا۔ یہ جسم نہیں تھا، بوڑھے نے کہا، تلوار سے آپ جسم کو کاٹ سکتے ہیں، روح کو نہیں۔ اگر آپ حکم دیں تو میں آپ کو تھوڑی سی دیر کے لیے اس دیس میں بھیج سکتا ہوں جہاں سے یہ روح آئی تھی۔ 2 واقعہ نگاروں ابن ظفیر اور ثبت ابن الجوزی نے اس دور کی ایک تحریر کا حوالہ دے کر یہ واقعہ کچھ اختصار سے بیان کیا ہے۔ ایک بار سلطان محمود کے پیر و مرشد شیخ ابو الحسن خرقانی نے اسے کہا تھا کہ ہندوستان جادوگروں اور شعبدہ بازوں کی حسین سرزمین ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یا تمہارے سالار یا انتظامی شعبوں کے وہ حکام جو ہندوستان کے مفتوحہ علاقوں میں رہتے ہیں اس جادو اور شعبدہ بازی کے اسیر ہو جائیں۔ ہندو وہ قوم ہے جو یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح اپنی خوبصورت بیٹیوں کے ذریعے اپنے دشمن کو اسی طرح پھانس کر چوس لیتی ہے جس طرح مکڑی مکھی کو اپنے جال میں پھانس لیتی ہے۔ شیخ خرقانی نے سلطان کو تفصیل سے بتایا تھا کہ ہندوستان میں کیسی کیسی شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں۔ سلطان محمود خود بھی عالم تھا اور اسے علم و دانش سے گہری دلچسپی تھی۔ اس نے ہندوستان کے متعلق بہت کچھ پڑھا اور سنا تھا۔ وہ ہزارہ جنگی قیدیوں کو اپنے ساتھ لے گیا تھا، ان میں علم و فضل والے لوگ بھی تھے، ان سے اس نے بہت کچھ حاصل کیا تھا۔ بعض باتیں سن کر وہ حیران رہ جاتا تھا اور بعض شعبدے دیکھ کر اسے یقین نہیں آتا تھا کہ کسی انسان میں ایسی شعبدہ بازی کی طاقت ہوتی ہے۔ اس نے ہمالیہ میں زندگی بسر کرنے والے جوگیوں کے قصے بھی سنے تھے، جن میں سے بعض نے ایسی طاقت حاصل کر رکھی تھی کہ نصف گھنٹے سے بھی زیادہ دیر تک نہ صرف اپنی سانس روک سکتے تھے بلکہ اپنے دل کی حرکت تک ساکن کر لیتے تھے۔ نبضیں رک جاتی تھیں اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص زندہ ہے، مگر وہ دل کی حرکت خود ہی رواں کر کے زندہ ہو جاتے تھے۔ یوگا 3-3.5 ہزار سال پرانا علم یا طریقہ تھا جس میں مہارت حاصل کر کے یوگی تندرست کو مریض اور مریض کو تندرست کر لیا کرتے تھے۔ یوگ یعنی یوگا کو آج کے سائنسدان اور ماہرین طب و نفسیات اہمیت دے رہے ہیں۔ اس میں اپنے آپ کو اور دوسروں کو ہپنوٹائز کرنے کے طریقے خاص طور پر شامل ہیں، اور اس میں ٹیلی پیتھی بھی شامل ہے جسے جدید علم نفسیات اپنی اختراع سمجھتا ہے۔ یہ دراصل ہزاروں سال پہلے کے لوگوں کے ایجاد کیے ہوئے طریقے تھے۔ یہ بوڑھا رشی لڑکی کو غائب کر کے سلطان محمود کی طرف یہ کہتا ہوا آہستہ آہستہ بڑھا کہ وہ سلطان کو بھی تھوڑی دیر کے لیے عالم ارواح میں پہنچا دے گا۔ سلطان نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور مسکرا کر اسے روک دیا۔ وہ نہ رکا تو ایک محافظ نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ ترجمان نے اسے اس کی زبان میں کہا کہ سلطان کے اشارے کی خلاف ورزی نہ کرے اور اسے کہو کہ یہ مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے روحوں کے دیس میں پہنچا سکتا ہے اور میں اسے اس دیس میں ہمیشہ کے لیے پہنچا سکتا ہوں۔ سلطان محمود نے کہا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری تلوار اس کی گردن کاٹ دے گی تو لڑکی خود بخود سب کو نظر آنے لگے گی۔ اسے کہو کہ لڑکی کو فوراً میرے سامنے لائے اور اسے کہو کہ میں یہاں شعبدہ بازی دیکھنے نہیں آیا۔ بوڑھے رشی نے لڑکی کی چادر دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر جھٹکا دیا اور اپنے بازو آگے کو پھیلا دیے۔ چادر تن گئی اور لڑکی اس چادر میں سے برآمد ہوئی۔ لڑکی پر غنودگی سی طاری تھی۔ سلطان محمود نے محافظوں سے کہا کہ اس بوڑھے کو باہر لے جائیں۔ اسے لے گئے تو سلطان نے لڑکی سے کہا کہ وہ بتا دے کہ یہ بوڑھا جادوگر کس ارادے سے یہاں آیا تھا۔ اگر وہ نہیں بتائے گا تو اسے بہت بری موت مرنا پڑے گا۔ ان کے درمیان ترجمان موجود تھا۔
لڑکی کچھ دیر سلطان کو دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر حیرت کا تاثر تھا۔ اس نے کہا، مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں۔ آپ کیسے بادشاہ ہیں جو مجھے موت کے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ میں وہ کھلونا ہوں جسے کوئی بادشاہ اور کوئی مہاراجا کسی دوسرے بادشاہ اور مہاراجا کو نہیں دینا چاہتا۔ میں اپنی قدر و قیمت سے واقف ہوں اور میں اس مقصد سے واقف ہوں جس کے لیے یہاں آیا ہوں۔ سلطان محمود نے کہا، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ اس شعبد عباس کو مہاراجا نے بھیجا ہے یا یہ خود آیا ہے؟ مجھے تمہارے جسم اور تمہارے حسن کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، میں تمہیں عزت سے رخصت کر دوں گا، اور مجھے یہ بھی بتاؤ کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ لڑکی نے ترجمان کی طرف دیکھا اور اسے کہا، تم باہر چلے جاؤ۔ ترجمان نے سلطان کو بتایا کہ لڑکی اسے باہر جانے کو کہہ رہی ہے۔ سلطان نے لڑکی کو خوشمگی نگاہوں سے دیکھا اور بڑی دھیمی آواز میں کہا، اگر تم یہاں مرنے کے لیے آئی ہو تو میں تمہاری موت کا انتظام فوراً کر دوں گا، لیکن تمہاری موت تلوار کے ایک وار سے نہیں ہوگی۔ تمہیں ٹکنوں سے باندھ کر رسی گھوڑے کے پیچھے باندھ دی جائے گی اور گھوڑا شہر کے دروازے کی طرف دوڑا دیا جائے گا، وہاں تک تمہاری صرف ہڈیاں رہ جائیں گی۔ لڑکی نے بتا دیا کہ اسے مندر کے سب سے بڑے پنڈت اور مہاراجا نے اپنے پاس بلا کر کہا تھا کہ اس بوڑھے کے ساتھ جاؤ۔ اگر اسے سلطان تک جانے کی اجازت مل گئی تو یہ بوڑھا اپنا کام کرے گا اور اس کے بعد لڑکی اپنا کام کرے گی۔ لڑکی کو سلطان پر اپنے حسن اور جوانی کا طلسم طاری کرنا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ سلطان انسان ہے، وہ اس کے جال میں آ جائے گا اور شراب ضرور پیتا ہوگا۔ لڑکی نے ایک انگوٹھی پہن رکھی تھی، اس نے انگوٹھی کا اوپر کا حصہ انگوٹھی سے الگ کر دیا اور بتایا کہ اسے یہ زہر دیا گیا تھا جو اسے سلطان پر اپنا طلسم طاری کر کے اسے شراب یا مشروب میں پلانا تھا۔ لڑکی نے انگوٹھی کو الٹا کیا تو اس میں سے تھوڑا سا صفوف زمین پر گرا۔ لڑکی نے اس پر پاؤں مار کر اسے مٹی میں ملا دیا۔ اس نے اندر کی حالت یہ بتائی کہ ایک طرف تو پنڈت بت کے آگے لیٹ لیٹ کر اور ماتھے رگڑ رگڑ کر رو رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ ناچنے گانے والیوں کو اندھیرے کمروں میں لے جا کر بدی میں مصروف ہیں۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ شیو دیو عصمتوں کی قربانی مانگ رہا ہے۔ لڑکی نے شہر کی کیفیت بھی بتائی اور کہا کہ ہر شہری سومناتھ کو بچانے کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہے، لیکن ان پر خوف بھی طاری ہے۔ میں اس مندر کی داسی ہوں، لڑکی نے کہا۔ ہندو مجھے اور مجھ جیسی لڑکیوں کو پاک اور مقدس سمجھتے ہیں، مگر ہم اس مندر اور اس شیو دیو کی حقیقت سے آگاہ ہیں۔ نہ ہم پاک ہیں، نہ پنڈت اور پروہت پاک ہیں۔ میرا کوئی مذہب نہیں، مجھے آپ اپنی داسی بنا لیں، یہی میرا مذہب ہے۔ سلطان محمود نے زیادہ باتیں نہ کی، بوڑھے رشی کو اندر بلایا۔ مجھے ہندوستان میں آئے 25 برس گزر گئے ہیں، سلطان نے بوڑھے سے کہا۔ کیا تم میرے پاس یہ سمجھ کر آئے ہو کہ مجھے ہندوستان کی ان شعبدہ بازیوں کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں؟ کیا میں یوگیوں کی حیران کن طاقتوں سے واقف نہیں؟ میں ایک سچے مذہب کا پرستار ہوں یوگی مہاراج۔ میں اس مذہب کا پرستار ہوں جس کی بیٹیوں کی عصمت پر ہم جانیں قربان کر دیا کرتے ہیں۔ ہم ہندوؤں، یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح اپنی بیٹیوں کو ننگا نہیں نچایا کرتے اور انہیں دشمن کے خیموں میں نہیں بھیجا کرتے۔ میں اس بحث کے لیے نہیں آیا کہ مذہب کس کا سچا ہے، بوڑھے نے ایسی باوقار آواز میں کہا جیسے وہ سلطان محمود کو چھوٹا سا آدمی سمجھتا ہو۔ اپنے وطن اور اپنے مذہب کی خاطر ہماری بیٹیاں اپنا آپ اور اپنی عزت قربان کر دیا کرتی ہیں، یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے۔ آپ کی عمر مجھ سے بہت کم ہے سلطان، آپ اپنی بیٹیوں کی عصمتوں کی حفاظت کے لیے ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے۔ ہماری بیٹیاں آپ کے مردوں کو عصمتوں کی شیدائی اور سوداگر بنانے کے لیے زندہ رہیں گی۔ میں نے آپ کی بات پوری نہیں ہونے دی تھی، مجھے معلوم ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ میں کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ اپنی بیٹیوں کو یہ سبق دیں کہ اپنے دشمن کو کس طرح بیکار کر سکتی ہیں۔ میں آپ کو راز کی بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری چال ناکام ہو گئی ہے۔ آپ میرے قتل کا حکم دے دیں، اس لڑکی کو بھی مار دیں یا اسے مال غنیمت سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیں۔
لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہماری لڑکیاں مسلمانوں کے مذہب اور ایمان کو خرید لیں گی، بھارت ماتا میں اسلام نہیں رہے گا۔ سلطان محمود بوڑھے کی باتیں بڑی غور سے سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ غصے کا تاثر تھا نہ اکتاہٹ کا، لطیف سا تبسم تھا جو اس کے ہونٹوں کو ذرا سا خم دیے ہوئے تھا۔ قتل ہونے سے پہلے میں آپ کو مہاراجہ کنور رائے کی طرف سے ایک پیشکش کرنا چاہتا ہوں، بوڑھے نے کہا۔ آپ جتنی دولت اور جس قدر زر و جواہرات مانگیں گے آپ کے خیمے میں پہنچا دیے جائیں گے۔ اس عمر اور اس حسن کی آپ جتنی لڑکیاں مانگیں گے آپ کو پیش کر دی جائیں گی۔ آپ واپس چلے جائیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ واپسی کے دوران کوئی فوج آپ کو پریشان نہیں کرے گی، اور اگر آپ کو یہ پیشکش قبول نہیں تو میں آپ کو خبردار کر دیتا ہوں کہ کم از کم 3 مہاراجوں کی فوجیں کل شام تک یہاں پہنچ جائیں گی، اور آپ پر عقب سے ایسا حملہ ہوگا کہ آپ ہندوستان کی جنگی طاقت اور سومناتھ کے دیواروں کے درمیان پس جائیں گے۔ آپ کا کوئی ایک بھی سپاہی واپس جا کر یہ بتانے کے لیے زندہ نہیں رہے گا کہ غزنی والوں کی فوج کا انجام کیا ہوا ہے۔ خیمے سے ایک محافظ کی آواز گرجی، خاموش ہو جاؤ، اور اس نے تلوار نکال لی۔ سلطان محمود نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور کہا، یہ ہمارا قیدی نہیں مہمان ہے، اپنے مہاراجہ کا ایلچی ہے۔ سلطان نے بوڑھے سے کہا، میں معافی چاہتا ہوں، میرے محافظ نے آپ کو ہندوستان کا کتا کہا ہے۔ اگر یہ کسی مہاراجہ کے دربار میں ایسی گستاخی کرتا تو اسے اسی وقت قتل کر دیا جاتا، بوڑھے نے کہا۔ ہم سب اس وقت خدا کے دربار میں ہیں، سلطان محمود نے کہا۔ خدا کے دربار میں کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ میرے حکم سے نہیں، خدا کے حکم سے یہاں آئے ہیں۔ مجھے ان کی صرف قیادت کا فرض سونپا گیا ہے۔ میں ان کے جذبات، ان کے غصے اور ان کے قہقہوں کو زنجیریں نہیں ڈال سکتا۔ سلطان بولتے بولتے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے محافظ سے کہا، اس بزرگ کو اور اس لڑکی کو اپنی حفاظت میں عزت سے قلعے کے دروازے تک چھوڑ آؤ۔ اس نے بوڑھے سے کہا، اپنے مہاراجہ سے کہنا کہ تم سومناتھ کے ایک بوڑھے یوگی، ایک آبرو باختہ حسین لڑکی اور ذرا سے زہر کے ذریعے نہیں بچا سکتے۔ ہم یہاں سے زندہ نکل جانے کی خواہش لے کر نہیں آئے۔ جائیے یوگی مہاراج، اس لڑکی کو ساتھ لے جائیے۔ بوڑھا رشی سلطان کو کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر وہ بے اختیار ہو کر آگے بڑھا اور سلطان کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چوما اور بولا، مجھے صاف نظر آنے لگا ہے کہ فتح سلطان کی ہوگی۔ اور وہ لڑکی کو ساتھ لے کر محافظ کے ساتھ خیمے سے نکل گیا۔ اگر سومناتھ کی جنگ کا حال لمحہ بلمحہ لکھا جائے تو 1000 صفوں کی کتاب بن جائے۔ ہندوؤں نے غزنی کی فوج اور سلطان محمود کو ذہنی طور پر بیکار کرنے کے لیے زمیندوز حربے استعمال کیے تھے۔ فوج کی نفری نے انفرادی طور پر جس شجاعت اور فرض شناسی کے مظاہرے کیے وہ بڑی لمبی داستان ہے۔ اس جنگ کا شمار تاریخ کے چند ایک مشہور جنگوں میں ہوتا ہے۔ تاریخ اسلام کا تو یہ بہت بڑا معرکہ تھا جسے ہندو مورخوں نے 2-4 صفوں میں بیان کر کے اس کی اہمیت پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اس رات نے جس رات بوڑھا رشی سلطان کے پاس آیا تھا، ایسی صبح کو جنم دیا جو ہندوستان اور جلال کے دیدار کی تڑپ لیے کچھ لوگ جو ہم سے بہت دور